अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की अहम ख़बरों पर नज़र डालेंगे और जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उस पर भी हमारी नज़र होगी। हम बात करेंगे, आगाज़ करेंगे आसाम में कसरतुल अज़वाज, एक से ज़ायद यानी बीवियाँ रखने, शादी करने के हवाले से इस पर इम्तना आयद किया गया है। किस लिए आयद किया गया, इसका तनाजुर क्या है, वो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक पेशरफ्त की गई है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ डिटेंशन कैंप्स यानी आसाम के वो हम सभी इससे वाकिफ़ हैं कि डिटेंशन कैंप्स में किसको डाला जा रहा है, किस तरह से डाला जा रहा है। मज़ीद इस हफ्ते मज़ीद लोगों को डिटेंशन कैंप मुंतकिल किया गया है। क्या मामला है और क्या लोगों को करार दिया जा रहा है और फिर उनकी क्या क़ानूनी तौर पर चाराजोई हो रही है, उस पर हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ SIR का अमल मुल्क की 12 रियासतों में चल रहा है और बिलखुसूस एक रियासत में ख़ास तौर पर जिस तरह के ऐलानात सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसकी भी हम बात करेंगे। और ये अमल किस तरह से चल रहा है और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इस्तफसार सामने आया, जो तबसरा सामने आया, उसके बाद SIR का अमल किस तरह से हो, किस तरह के बाद किस तरह का हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले भी ऑब्जर्वेशन था, जिसके बाद आधार कार्ड को कबूल किया जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा और क्या हो रहा है, उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की साख बिहार इंतखाबात के बाद और अब आने वाले दिनों में, चाहे वो मगरबी बंगाल हो चाहे वो दीगर रियासतें हों जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से और उठने वाले सवालात के हवाले से उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और फिर बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की, जहाँ पर इस वक्त एक किस्म की बेचैनी नज़र आ रही है और एक किस्म की गैर यकीनी नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म जो कुर्सी से उतारा गया, जिसको जेल में डाला गया, और जो जेल में जाने वाले थे उनको कुर्सी पर बिठाया गया। तो इसी कश्मकश में, इसी रस्साकशी में हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान, जिनको 15 दिन में या हफ्ते भर में अपने घर वालों से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान को अपने घर वालों से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद बहुत सारे तबसरे, बहुत सारी अफवाहें चलने लगी, खबरें चलने लगी। बहरहाल उसको सरकार ने अफवाह करार दिया और उनकी मौत के हवाले से, उनके इंतकाल कर जाने के हवाले से, उनके सेहत के हवाले से सारे मामलात को उसकी तरदीद करते हुए कहा कि इमरान खान ठीक ठाक है। लेकिन इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। हमारी आखिरी अपडेट तक भी यही बात है कि इमरान खान से मुलाकात की घर वालों को इजाज़त नहीं दी गई। क्या कुछ चल रहा है, जेल में क्या चल रहा है, जेल के बाहर क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है चंद घंटों के बाद, चंद दिनों के बाद, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक खबर ये भी है ताज़ा, वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ोर्स गाज़ा में, जो आलमी फ़ोर्स जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर अमन डील के नाम पर आलमी फ़ौज करार दिया गया, जो गाज़ा में जाएगी, उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस भी शामिल होगी। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये बात कही गई कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने की सरगर्मी में नहीं होंगे। बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यानी गाज़ा में जो नस्ल कुशी है और जो नाम नेहाद जंग बंदी थी, उसकी भी पासदारी नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो कुछ करारदाद आई, वो सारी चीज़ें नदारत हमको नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ देश की बात करेंगे। देश में हमने 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाया, लेकिन उसी के साथ एक और इवेंट भी हुआ, वो हमारे देश के हवाले से, हमारे दस्तूर के हवाले से क्या कह रहा है, उस पर नज़र होगी। तेलंगाना का रुख करेंगे, तेलंगाना में ग्लोबल समिट की बात करेंगे, पंचायत राज इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियों की बात करेंगे। और आखिर में तूफ़ान दितवा, जिसको यमन की जानिब से नाम दिया गया दितवा, उसने श्रीलंका में काफ़ी तबाही मचाई और बड़ी तादाद में जाने गई। अब वो कुछ ही घंटों में हो सकता है कि वो पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्रा के साहिल से टकरा जाएगा। उसके असरात तेलंगाना में भी हो सकते हैं, हो रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और मैं फ़ोन रिसीव करने वाले पैनल से भी ये कहूँगा कि कॉलर्स को जब उनका कॉल रिसीव करें तो प्लीज़ उनको ये बता दें कि आप जैसा ही आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, आप उसको कट कर दें फ़ोन को, ताकि दूसरों को भी मौका मिलेगा
اور آپ کے سوال کا بھی ہم جواب دے پائیں گے. اگر آپ کا فون کٹ نہیں ہوگا, ہم کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کا فون کٹ نہیں ہوا, تو شاید ہم آپ کا جواب نہیں دے پائیں گے, صرف پروگرام میں تبصرہ کریں گے اور پروگرام ختم ہو جائے گا. تو پلیز میری گزارش ہے, التماس ہے, جو بھی کالر ہیں شارٹ کوشچن کریں, ایک کریں یا میکسیمم دو کریں, دوسروں کو بھی موقع ملنا ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ کا یعنی سوال مکمل ہو تو کٹ کر دیں, سوال ہو تبصرہ نہ ہو پلیز. اور میں پینل سے جو فون ریسیو کرنے والے محترم ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ کالر کو پہلے ہی بتا دیں کہ آپ جیسے ہی سوال مکمل ہو جائے کال کٹ کر دیں. اس کے بعد ضرور ہم آپ کے سوال بھی شامل کریں گے اور اس کے جواب بھی ہم دیں گے. اور ٹی وی سے دور رہیں, ٹی وی کی آواز اور اسٹوڈیو کی آواز مکس اپ نہ کریں, آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا, پروگرام کا بھی وقت ضائع ہوگا. بھائی صاحب, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آسام میں کثرت الازواج, ایک سے زائد شادی کے حوالے سے اس پر امتناع عائد کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹینشن کیمپس میں کچھ اور لوگوں کو ڈالا گیا ہے. جی بھائی صاحب, کیا نظر ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ دستور کا بھی ذکر کر رہے تھے ابھی, آپ کے جو موضوعات میں شامل ہے وہ بھی, تو دستور کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں سرکار کی طرف سے قانون بنا کر. پولوگمی کا جو قانون لایا گیا ہے 2 دن ہوئے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یونیفارم سول کوڈ بھی لائیں گے, یو سی سی بھی لائیں گے. چلیے بہت اچھی بات ہے, آپ اور کیا لا سکتے ہیں, لائیے جو بھی. اس کے ذریعے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ دیکھیے اس کے جو ایکٹ ہے, اب ایکٹ بن گیا, پہلے جو بل ہے وہ بل کی کاپیاں سائٹ پر اویلیبل ہیں. اس میں دیکھیے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایک سے زیادہ شادی کرے گا اس کو 10 سال کی سزا, 10 لاکھ روپے جرمانہ, یہ تو ہے. ساتھ ہی قاضی کا ذکر ہے اور رشتہ داروں کا ذکر ہے, جس میں دونوں طرف کے ماں باپ, لڑکی کے بھی لڑکے کے بھی, اور دیگر رشتہ دار جو اس کو رشتے کو ملانے والے ہیں, اور وکیل اور گواہان, یہ نکاح میں ہوتا ہے. دیکھیے جی جی, دوسرے طبقے کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کے اندر, پنڈت کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. پھر شیڈول 6 کے تحت جو ہے ٹرائبل کہہ کے پورا استثناء دے دیا گیا. تو دیکھیے یہ کہا جائے. اور ایک بات کیا کہی ہے کہ اگر آسام کا جو ہے آدھار کارڈ رکھنے والا اگر کہیں کسی دوسری ریاست میں جا کر وہ انجام دیتا ہے تو وہ بھی جو ہے اپنی جائیداد سے محروم ہو جائے گا, اس کے ساتھ, اور وہ بھی سزا کا مستحق ہو جائے گا. اس کو جو ہے کسی بھی ریاست میں ہو اس کو پکڑ کے لایا جائے گا اور اس کو 10 سال کی سزا دی جائے گی. یہ پوری طریقے سے قانون ہے. اور ایک بات جو پتہ نہیں آسام کی خبریں کیوں ہمارے پاس نہیں آتی, ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں بات کروں گا میں, لیکن ایک اور چیز میں آپ کو, چونکہ اب یہ سوال جواب کا معاملہ ہے, میں مختصراً کہوں گا کہ ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تقریباً 1500 ہیکٹر, کل کی بات ہے, زمین کو ہے یعنی غیر قانونی لوگوں سے نکال لیا گیا ہے, اور اس میں پورے کے پورے بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بستی کو پورا اجاڑ دیا گیا تھا جس میں جو ہے تقریباً 1700 ڈویلنگ یونٹس یعنی چھوٹے چھوٹے مکانات تھے, وہ تباہ ہو گئے. ڈیٹینشن کی بات ہے, ڈیٹینشن کیمپ آسام کے لیے نئی بات نہیں ہے, بلکہ اب وہاں زبردستی لوگوں کو ٹھونسا جا رہا. بلکہ ایک نئی بات جو کل اسمبلی میں دیکھی گئی, اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے آسام کا, جی اسمبلی کے اندر بھی ایک ڈیٹینشن کیمپ ہو جائے گا. وہ کس لیے ہوگا, یہ کوئی گھس پیٹا مطلب جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں. جو زیادہ جو ہے اپوزیشن والے شور شرابہ کریں گے تو اسپیکر کو یہ ہے کہ ان کو وہاں بند کر دیا جائے. بہت اچھی بات ہے بھائی, ہماری جمہوریت ہے, ہمارا دستور ہے, ہمارا قانون ہے, اور پوری طریقے سے دستور کی پوری دھجیاں اڑا کے رکھ دی جا رہی ہے. اور ہماری عدالتیں, ہمارے جہدکار, اپوزیشن بس دیکھ رہے ہیں بس کیا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا سوال وہ نل کے تعلق سے ہے. ہمارے السلام بھائی علیکم, نے آپ کی ایک آواز اسٹوڈیو میں مل نہیں رہی ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ٹی وی میں بالکل آواز نہیں آ رہی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں, اندر آ کر چیک کر لیں. السلام علیکم.
آپ لائن پر بنے رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. हेलो अस्सलाम वालेकुम. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی کون کہاں سے؟ जी मेरा सवाल ये है कि जो मिट्टी में पानी का नल होता है ना, वो اچھا कनेक्शन سلیم हमारे سلیم पास بول है رہے ہیں. 5. जी آپ کا نام سلیم بول رہے ہیں آپ؟ जी 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 جی जी हमारे बहन के पास वो एक नल कनेक्शन था 5-6 साल से. उसके बिल पाबंदी के साथ बन रहे हम लोग. तो दूसरा कनेक्शन है बोल के मैसेजेस फोन बोल के आ रहे, परेशान कर रहे हमको. اچھا ایک ہی گھر پہ 2 کنیکشن لیے گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں؟ हाँ ये बता रहे हैं. ایک گھر پہ نل کے 2 کنیکشن ہیں. تو کیا بولا جا رہا ہے آپ کو؟ تو मैसेज आ रहे कि दूसरे नल के भी पैसे बनो. तो जबकि एक 50 गज का एक प्लाट है, उसमें एक ही नल काफी हो जाता ना. اچھا تو 2 بل بننے کے لیے بول رہے ہیں. हाँ 2 बिल बनने के लिए फोन आ रहे, تو मैसेज 2 आ रहे. کنیکشن لیے ہیں تو 2 بل تو بننا پڑے گا. नहीं हम क्यों लेंगे 2 कनेक्शन. نہیں آپ پھر سے تھوڑا رہیے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ جی ہم ایک جو کنیکشن لیے اس کا بل ہم پابندی کے ساتھ بن رہے, اس کے بل وغیرہ ہے ہمارے پاس. مگر دوسرا کنیکشن ہے بول کے ہم کو میسج آ رہی, ڈبل آ رہے, بل آ رہے. وہ اچھا میسج آ رہا ہے. بہت پریشان ہو. اچھا ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی سیوریج بورڈ ایک بڑا بااختیار ادارہ ہے. تو آپ کے پاس واٹر سپلائی کا ایک ہی کنیکشن ہے, لیکن آپ نے ابھی جو بات کہی ہے کہ 2 کنیکشن ہے کہہ کر آ رہے. تو دیکھیے اس کے لیے کل پیر کا دن ہے, ایک پرجاوانی بول کے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ میں یہ جو ہے شکایتیں راست طور پہ لی جاتی ہیں. یہ خیرتآباد میں اس کا دفتر ہے. حیدرآباد میں جو مشہور علاقہ ہے خیرتآباد میں اس کا دفتر ہے. تو 2 بجے سے 3 بجے تک ہوتی ہے. وہاں یہ اپنی شکایت لے کر جائیں, اس کی ایکسی بھی ہو جائے گی. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, جبکہ کوئی ہے ہی نہیں, کنیکشن ہی نہیں ہے. وہ لوگ آ کے ویریفیکیشن بھی کر لے سکتے ہیں, فزیکل ویریفیکیشن بھی کر لے سکتے ہیں. تو آپ ایک درخواست کے ساتھ اس معاملے کو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہیں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اور سیوریج بورڈ کے, وہ خود اس کی سماعت کرتے ہیں. ٹھیک. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں کشمیر سے ہوں جناب. جی سوال تو میرا یہ سوال ہی ہے کشمیر کے, جواب کوئی نہیں دیتا. یہاں تو حالات تو دیکھنے کے قابل, کہنے کے قابل نہیں ہے. یہ غزہ والوں کا مسئلہ, اسرائیل امریکہ وغیرہ انٹرٹینمنٹ کر دے. آج جنگ بندی, کل نہیں وہی سے, پھر وہی سے. آج 3 سال ہو گئے, غزہ والوں کو کچھ نہیں ہوا. تھوڑا سا اس پر بات کی ضرورت ہے. غزہ کی صورتحال. ٹھیک ہے جی بالکل ضرور. السلام علیکم. ہمارا موضوع بھی, وعلیکم السلام, ہمارا موضوع بھی اس حوالے سے ہے. جی بھائی صاحب, غزہ میں جس طرح سے قتل عام, نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً 2 برس سے زائد ہو گیا وقت. جی کشمیر سے نہیں. جی کشمیر سے. جی جو کشمیری لوگ ہیں ان کو بڑا اندازہ ہو سکتا ہے جبر, ظلم, استبداد, یہ صورتحال آپ جو غزہ کی بیان کر رہے ہیں, اس ویسی جیسی صورتحال آپ کے ہفتے ہو بھی سکتی ہے, کئی علاقوں میں نہیں بھی ہو سکتی ہے. میں حتمی طور پر تو نہیں کہوں گا, میں اپنے حدود میں رہ کر بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو کرب ہے وہ یقیناً وہ کرب سے آپ اپنے آپ کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کرب کیسا ہے اور آپ کا جو کرب کیسا ہے. جہاں تک غزہ کی بات ہے, اب دیکھیے قوموں کی ترقی اور تنزل یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آج کل لوگ جو فلسفی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں اب اس کے بارے میں نہیں ہیں. لوگ مٹیریل ہو گئے پورے, کیریئر. تو دنیا ایک نظم کے تحت چلتی ہے. جو قوم اس وقت ظلم کا شکار ہے, جبر استبداد کا شکار ہے, مظلوم ہے, وہ تنزل سے بلند ہوگی, آگے چلے گی. اور اس میں ان کا امتحان ہے, چاہے وہ آپ کا علاقہ ہو یا غزہ کا علاقہ ہو.
آپ جس صبر تحمل اعتدال کے ساتھ یہ موجودہ صورتحال کو برداشت کر رہے ہیں اور قانونی راستے پہ اختیار کر رہے ہیں، قانونی سیاسی یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں، اور آپ عدل و انصاف اور کردار کے ساتھ، کوئی قوم بنا جو ہے ویلیوز کے ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ امتحان ہے، اور یقیناً آپ دیکھیں گے، میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو سائیکل الٹی پھرے گی پھر آگے چل کر وہ سامنے آئے گی، اور یقیناً ان مظلوموں کو دنیا کی امارت ملے گی. یقیناً. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون کہاں سے؟ عبدالحمید نلگنڈا. سید باقر صاحب اور ماجد صاحب کو سلام عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں بھائی، میرا یہ ہے کہ ماجد صاحب کو آپ بولنے کے لیے موقع دیجئے. ان کی ذمہ داری ہے، ان کے الفاظ ان کے ہیں. اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی تو انہوں سنبھالتے ہیں، کیونکہ ماجد صاحب کیا ہے، قوم پرست صافی ہے. پہلے تو بہت کم لوگ رہتے، زمین فروش رہتے، لیکن قوم پرست ہے. باقر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بولنے دیجئے. آپ جو بھی بولنا مناسب سمجھ رہے ہیں بولنے دیجئے. کچھ اونچ نیچ ہوئی تو انہوں ذمہ دار ہے. تو ماجد صاحب یہ جمعرات کے ڈیبٹ میں یہ بول رہے تھے کہ اب ہم کو آزادی سے پہلے جیسا کام کرے اس سے ڈبل کام ہونا. انگریزوں کو ہٹانے کے لیے جو کام ہوا یہ آرین ہے. اب یہ ہم لوگ درڑے ہیں. ساؤتھ سے کام ہونا، میں ان کے خیال سے متفق ہوں. ساؤتھ سے آواز آئی تو نلگنڈے سے پہلی آواز آتی بول کے میں بول رہا ہوں. ماجد صاحب کو بولنے دیجیے آپ. جی ٹھیک. میں یہاں پر ضرور آپ سے بھی عرض کروں گا، ماجد صاحب سے تو بالکل ادباً، اور آپ سے بھی. دیکھیے میرا کام ہے، میں یہاں پر میڈیٹر ہوں، اور درمیان میں جو بات ہے بالکل ماجد صاحب مکمل طور پر آزاد ہے کچھ بھی بولنے کے لیے، لیکن ان کے بھی دائرے کار ہیں اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سینئر ہیں. اور آپ بھی جو کال کر رہے ہیں تو اس کے بھی دائرے کار ہیں. اس میں بھی اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے حوالے سے میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں ڈسکلیمر دوں، تو یہ مجھے بولنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ماجد صاحب آزاد ہیں بالکل، جس طرح سے مباحثے میں وہ بالکل کھل کے اپنی بات جو رکھنا ہے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ماجد صاحب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کوئی بھی پروگرام چلتا ہے تو اس میں ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ جو بھی میزبان ہوتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں، ان کا جو آبزرویشن ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو یہ میرا فریضہ ہے کہ جہاں پر بیونڈ دی لائن کوئی بات نظر آئے ہمارے اعتبار سے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے لیکن اس کے لائنز ہیں، تو وہ لائنز مجھے پتہ ہے، تو اس کا بولنا ذکر کرنا یہ میرا فریضہ ہے، اور یہ میں بولتا رہوں گا، چاہے ماجد صاحب ہوں، چاہے کوئی اور بھی مہمان ہو، چاہے ایون آپ بھی ہوں. تو اس کے بعد اگر کچھ ماجد صاحب بولتے ہیں تو پھر ماجد صاحب کا جو ہے اپنی ریسپانسبلٹی رہتی، لیکن ڈسکلیمر دینا میرا کام ہوتا ہے، کہیں پر بھی ٹوکنا میرا کام ہوتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ساؤتھ سے اس طرح سے آرینس کو نکالنے کی بات کی جائے گی، یہ پرووکیٹو بات ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ پرووکیٹو، پروووک کرنے والی بات ہو سکتی ہے کہ ایک نسل کی بنیاد پر کسی کو ملک سے باہر نکالنے کی بات کی جائے. اس پر کنٹمپٹ ہو سکتی، اس پر یعنی دفعہ لگ سکتی ہے. تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو نسل کی بنیاد پر ہو، جو مذہب کے نام پر ہو، جس میں آپ اگر کچھ کہیں گے تو اتنا ورڈ آپ بول رہے ہیں نکل جا رہے ہیں، مطلب یہاں سے آپ فارغ ہو جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوگا یہ ہم کو اندازہ ہے. تو اس کے لیے ٹوکنا ہمارا کام ہے، بولنا ہمارا کام ہے، ڈسکلیمر دینا ہمارا کام ہے کہ کون سے ورڈ کا کیا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ صورتحال نازک ہے، صورتحال کافی نازک ہے. بہت سارے اشتعال انگیز بیانات، اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک جملہ کسی کا اگر نہیں بھائے گا تو وہ ایک جملہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم طالب علم ہیں صحافت کے، تو اس اعتبار سے ہم ساری تقریر کو، جملوں کو دیکھ کر جہاں پر ہم کو ڈسکلیمر دینا ہے وہ ہمارا فریضہ ہے، اسی لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے. تو بہرحال یہ بات ہے. جی ماجد صاحب. نہیں خیر ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت کر دی. ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے، جو بھی ہو آپ کا اپنا جو فریضہ ہے آپ وہ نبھا رہے ہیں، اور جو مجھے ملک کا قانون اور دستور جس بات کی اجازت دیتا ہے وہ اپنی بات کہہ رہا ہوں، تو بات تو ٹھیک ہے. ایک اور غالباً ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. عبد الماجد صاحب سے سوال تھا. جی جی ماجد صاحب سن رہے ہیں. جی ابھی ایک آیت ہے کہ سید باقر صاحب کا رول جو پلے کر رہے ہیں وہ رول ویری پراپرلی ہے, ایک ایز اینکر کی طرف سے جو ہونا چاہیے وہ صحیح ہو رہا ہے. اور دوسری ماجد صاحب سے سوال یہ تھا کہ غزہ اسرائیل کی جنگ بندی, تب جنگ کی درجی تھی, ون سائڈ ایک طرف کا حملہ تھا وہ خالی اسرائیل کی طرف سے. جب دنیا کے کونے کونے میں کافی بم پکارا ہونے لگا, ہلا گلا ہونے لگا اور اسرائیل کو اپنی مرضی کی فتح نہیں مل رہی تھی, تو نتنیاہو کو تھوڑا ریلیف چاہیے تھا, تھوڑا ٹائم بارو کرنا تھا. وہ صرف جنگ بندی کے نام سے ٹائم بارو کر لیا اور اپنی مرضی سے جو ہے نا جیسا ایسا ضرورت پڑی, جیسا ایسا اپنی مرضی ہو رہی ہے وقت کے لحاظ سے حماس پہ حملہ کرتے جا رہا ہے, فلسطین پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں. اس پہ تھوڑا تبصرہ چاہیے تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاکر صاحب, ماجد صاحب. دیکھیے بالکل آپ کی ہی بات میں جواب اس میں مضمر ہے آپ کے, اس لیے کہ 2 سالہ نسل کشی, 2 سالہ قتل عام, 2 سالہ بربادی کے باوجود اس کے جو ہدف تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے. تو اب وہ ایک نئی چال کے ذریعے وہ ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اور اس کے لیے اس نے عرب اور نام نہاد مسلم ممالک, میں اس لیے نام نہاد کہتا ہوں کیونکہ ان کے جو رول ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے یا اسلام کے لیے, جو حکمرانوں کے کہہ رہا ہوں, عوام کے نہیں, تو اس لیے میں ہمیشہ ان کے ساتھ نام نہاد لگاتا ہوں. اور ان کی ایک تنظیم ہے OIC کے نام سے, وہ تو کس کی انجمن ہے اس کے بارے میں میں تبصرہ کر چکا ہوں. یہ کس کی, تو یہ اس اب سلامتی کونسل کے معاملے میں دیکھیے ترکی کو پاکستان کی شمولیت پر اعتراض نہیں ہوتا ہے, یعنی اسرائیل کو پاکستان کی فوج کی جو ہے شمولیت میں نہیں, ترکی کی فوج پر جو ہے اعتراض ہوتا ہے. تو یہ کئی باتیں ہیں, اور کس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل اور خاص کر موساد کے ساتھ مل کر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کئی چیزیں خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ مبالغہ بھی ہوتا ہوگا کیونکہ کنسیشن دیتے ہیں ہم اس کے بارے میں. تو یہ راستے سے اب پوری طریقے سے غزہ میں فلسطینیوں کا جو بچا کچا تھا, وہاں تو کچھ ہے بھی نہیں, کوئی سلامتی نہیں, پورا ملبہ بن چکا ہے اور لاشوں کے ڈھیر ہو چکے ہیں. اب وہ دیکھیے آپ, جو قیدیوں کو دیا گیا ہے, فلسطینی جو قیدی تھے جو شہید کر دیے گئے تھے اسرائیلی فوج کی طرف سے, ان کے پاس ان کے جسم میں سوائے ڈھانچے کے کچھ نہیں مل رہا تھا, سینکڑوں کی تعداد میں. اس پہ کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, انسانی حقوق کی علمبردار ہو, یہ جو لوگ ہوں, یہ کچھ نہیں ہونے والی. اور یہ اتھارٹی اب دیکھیے 10 اکتوبر سے نافذ ہوئی جنگ بندی, اور آج دیکھیے یعنی نومبر کا آخری دن بھی ہے آج, کوئی اس کا کچھ ثبوت نہیں, بس اپنی مرضی سے وہ مارتا. بلکہ اب تو مغربی کنارے پہ بھی ہو گیا. ابھی کل شام کی بات, سوریا کی بات جو ہے, سوریا کے میں 16 لوگوں کو شہید کر دیا, وہ لبنان میں جا کر شہید کر دیا. اب اس کے لیے پورا فیلڈ کلیئر ہو گیا, بس چونکہ اب یہ میرے ساتھ ہو گیا جو بھی ہو. اور ڈونالڈ ٹرمپ پوری طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے, اور عربوں کا, اسلامک ورلڈ کا پیسہ امریکہ لیتا ہے اور اسرائیل پر خرچ کرتا ہے. چلے گا, ایسے بھی چلے گا, یہ بھی دیکھیں گے ہم. ایک اور کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی میں اول سٹی سے بات کر رہا ہوں, حیدرآباد سے خواجہ بات کر رہا ہوں میں. باقر صاحب, ماجد صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنرل کوشچن, ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کو, ہمارے مائنورٹیز کو ایک بھی ریکوائرمنٹ یا کچھ فیسلٹی کہیں سے بھی نظر نہیں آتی صاحب. یعنی کہ بیسک اتنا ٹیکس جاتا ہے ہمارا سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں سے, کہ پیٹرولیم انڈسٹری ہو, فارماسیوٹیکل ہو, اور کتنے سورسز بتائے ہم انگنت ہے. تو یہاں پر ہم کو اس کی سہولتیں یا اسکیم سینٹرل گورنمنٹ سے کچھ بھی نظر نہیں آتی صاحب, چاہے جاب سیکٹر میں ہو یا پھر کچھ اسکیمز ہو. مائنورٹی کو بالکل نظر انداز ہے. اس کے اوپر بہت پرزور اسمبلی میں ہمارے منسٹر اسدالدین صاحب اٹھاتے ہیں سوال, ہر کوئی مذمت کرتا ہے اس چیز کی, لیکن ان لوگ کچھ ایکشن نہیں لیتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا کہ
کیونکہ ابھی کیا ہے ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل جتنے بھی ہے ہمارے حیدرآباد میں لے لیجیے آپ, کیونکہ آپ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کچھ بھی مطلب میجر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا نہ, اس کے لیے ایک آروگیہ شری آپشن تھا, وہ بھی ایک نئی کے برابر نظر نہیں آ رہا ہے اس کا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتا دیجیے, اس کا حل کیا ہے, کیسا کرنا چاہیے. ضرور خواجہ صاحب, بالکل ہم اس حوالے سے جو ہے روشنی ڈالیں گے اور ماجد صاحب اس پر بتائیں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. آپ کے 2 سوالات جو رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی, ماجد صاحب روشنی ڈالیں گے اور دیگر کالرز کے کال بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے خواجہ صاحب نے کال کیا تھا اور انہوں نے 2 سوالات کیے ماجد صاحب, ایک تو اقلیتوں کے حوالے سے تلنگانہ میں اور خانگی اسپتالوں کے حوالے سے. جی ماجد صاحب. دیکھیے, میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں, اس میں آپ کا خود جواب مل جائے گا. جموں میں ماتا وشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے جہاں بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے. ملک میں میڈیکل گریجویشن کے لیے نیٹ کہہ کر گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے, وہ میرٹ لسٹ جاری کرتا ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ میں 50 سیٹیں ہیں, اس 50 میں 42 میرٹ کی بنیاد پر مسلم بچے سلیکٹ ہو کے آئے کورس میں, MBBS کا پہلا سال. ابھی تک بوال چل رہا ہے. ہر دن مختلف تنظیمیں جس میں BJP, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل اور ان کی 10-12 تنظیمیں ہلہ بول کے رکھی ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر بھی نیٹ کو منسوخ کر دو. جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشکلات ہو رہی ہے, آپ بولیں گے مجھے نوکری. ارے نوکری نے آپ کو تو سیاسی یتیم بنایا. آپ کو کوئی ٹکٹ دیتا ہے MLA کا, MP کا, جیت بھی سکتے آپ, لیے بھی تو آپ کا تو SIR کے ذریعے ووٹ کا حق بھی چھینا جاتا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیے آپ کیا ہوگا. تو اب تعلیم اور الفلاح یونیورسٹی ایک دوسری مثال, اس کا کوئی ٹھیک ہے, پڑھا ہوا بچہ جو ہے, دلی کا بلاسٹ ہوا جو 10 نومبر کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ملا ہوا. یونیورسٹی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ پوری یونیورسٹی کے جتنی کریم تھے پوری بلڈوزر چلا دیا گیا پورا. اب یونیورسٹی کو بھی ختم کرنے کے لیے نوٹسیں جاری کر دی گئی. جب یہ صورتحال ہے تو آپ اس میں آپ اندازہ لگائیے آپ کی مائنورٹی کا, اس کا کہاں ہوگا. خود میں کبھی آپ جو ہے جاب میلے میں جائیے, آپ کبھی کوئی بھی علاقے میں جا کے دیکھیے ہمارے کتنے ہندو بچے, ہندو بھائی ہمارے تڑپ رہے ہیں نوکری کے لیے. مسلمان کو تو خیر چھوڑ دیے, آپ شہری نہیں مانتے ہوں گے, ہندو بھائیوں کے لیے کیا کیا 11 سال سے, سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری جہاں تک دوسرا سوال ان کا جو ہے کئی کے بارے میں تھا, یہ اسپتالوں کے حوالے سے خانگی جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. دیکھیے, جب تک آپ 1-2 چیزیں بتائے تھے, مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, جب تک آپ ان دواخانوں پر جا کر اپنا حق نہیں بنائیں گے, ایسی ہوتا رہے گا. خرابی صورتحال ہے, کمپلین کرنا, اس پہ ڈالنا. آج کل تو ہر کوئی سٹیزن جرنلسٹ بنا ہوا ہے, فون تو ہوگا آپ کے پاس. آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ اپنی جائیداد, زیور, ہر چیز بیچ کر پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرا رہے ہیں. آپ استعمال کیجئے. یہ خوف سے وہاں گندگی ہے, وہاں یہ ایسا ہوتا. ارے آپ عدم استعمال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ استعمال کرتے جائیے پوری سرکاری سہولتوں کو. میں بولتا ہوں, ہمارے کئی ساتھیوں کو بولوں, آپ جائیے, اگر چھوٹا موٹا ہوا تو بستی دواخانہ جائیے. ارے نہیں صاحب, وہ بالکل کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہوں گے آپ پیسے والے بھی ہوں گے, مگر ضرور جائیے وہ, چونکہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے وہ دواخانے ہیں. تو یہ آپ اس کو بھروسہ دیکھیے. جب تک آپ یہ سسٹم کے ساتھ نہیں جوڑ کے رکھیں گے تو سسٹم خراب ہوتا رہے گا. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باقر ماجد بھائی. السلام علیکم. باقر ماجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سال سب سے پہلا سوال یہ ہے باقر بھائی, ماجد بھائی سے میرا, کہ اتر پردیش میں ایک مسلمان سردار جی ایک مسلمان کو گھر بیچے تو پورے بھجن کے لوگ جے شری رام بول کے پوری روڈ جام کر دیے. کہاں پر؟ اور دوسرا ہے تو کشمیر میں ایک مسلمان صاحب کا گھر توڑ دیے. بیچارہ رو لیا ہوتا ہے. ایک ہندو بھائی, کچھ نام ہے ان کا, امر سنگھ کچھ نام ہے, وہ بیچارہ 5 ایکڑ زمین نام پہ دے ڈالا صاحب. یہ دیکھو کیسا اللہ کا وہ بات بہت ہمدرد ہے ہمارے ہندو بھائی بھی, مگر یہ اور عدالت کیا کری صاحب, گھر توڑ دے رہے صاحب.
ये वो एक फिल्म आया था अंधा कानून निधे बच्चन का, अदालत के अंदर मारे थे अनिता बच्चन, तो वही कानून है साहब, खाली दिखावे का कानून होता है ये। मुसलमानों के कानून नहीं है। फिर वो दूसरे हिंदू बद्रदन के लोग अगर कुछ लोगों को मार दिए, लोगों का वो करे तो लोग कुछ भी नहीं करते। ये काहे का कानून है, मजाक कर रहे हैं साहब ये लोगों का। और मैं ये भी बोल रहा हूँ साहब, ये जो मुसलमानों को बेगना, अरे मैं करा गलती है, मैं मेरे को सजा दो ना साहब, मेरे बच्चों को भी दे रहे सजा, मैं पूरा घर तोड़ दे रहे हैं उसका, और जो सजा करेंगे उसको दियो, पकड़ो उसको, पूरे घर का घर तोड़ रहे, खानदान दबा रहे, बाद में हार्ट पेशेंट मर जा रहे हैं। काहे का कानून है साहब। और ये लोगों को जैसा श्रीलंका में जैसा मुसलमानों का हमारे अल्लाह का अज़ाब, तो यहाँ पर भी ऐसी अज़ाब आएगा साहब, दलदले पानी बरसात उनके आएगा, क्योंकि मुसलमानों को बहुत तंग करते रहे। और ये पर यहाँ पर हमारे पास ये मोहम्मद नगर में साहब, मोहम्मद नगर जहन होटल का 5 नंबर गली है, वहाँ पर नल साहब एक दिन खोल रहे, मगर वो आधा घंटा पौन घंटा खोल रहे साहब। पत्थरों का एरिया है, पहाड़ों का एरिया, पानी बोर भी नहीं पड़ता। जरा बोले तो मेहरबानी साहब, नल जरा ज्यादा खोले, 1 घंटा 1.5 घंटा तो खोलो, मेहरबानी में साहब। ठीक है जी बस। देखिए, कुछ अर्सा पहले नोएडा में एक सोसाइटी, यानी एक बिल्डिंग में सोसाइटी बसी थी, तो वहाँ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मुस्लिम डॉक्टर को उनके ही हम पेशा जो है अपना घर भेज दिए। इतना बवाल हुआ कि सरकार बीच में आ गई, बोले नहीं आप वो कर लीजिए एहतजाज। सारी सोसाइटी की औरतें निकल के कई दिन तक एहतजाज, ये हमारी जो बिल्डिंग है उसमें कोई मुसलमान नहीं आना। तो जब ये मिजाज किसने बनाया, तो ये तो चीज़ें होते रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद की किरण है। आपने जम्मू का जो हवाला दिया, किस तरीके से एक हिंदू पड़ोसी ने अपने मुस्लिम पड़ोसी, जिसका घर यूं ही यानी बुलडोज़र चला दिया गया था, उसको बेघर जैसे ही हुआ उसने अपना घर दे दिया उसको। तो ये मिसालें इंसानियत की होंगी, बराबर इंसानियत आज भी ज़िंदा है और रहेगी। ये वाक़यात तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो जहर फैला दिया जा रहा है ना, वो जहर खुद उनको भी नुकसानदा है, ऐसा नहीं है उनके लिए नुकसानदा है, आगे चलकर उनको भी उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। हाँ अच्छा। माखर साहब को, माजिद साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये क्या है बोले तो, ये जो इसका इजराइल का इसका जंग चल रहा ना इसमें गाजा में जी, तो क्या है बोले तो, ये हमारे खाली ईरान हिजबुल्लाह खाली बयाना प्लानिंग ये करने में है ना, हो उसके ऊपर हथियार ये उठा रहे हैं। अब क्या है, उन्हें बामा रात दिन डालने तक बैठा गाजा के लोगों को, रात दिन वो क्या विकेटा गिरे सर का 100, 50, 30, 20 ऐसा डेली गिरते जा रहे। अभी नो एक साथ मिल को हिजबुल्लाह रो, लेबनान रो, हमास रो, ईरान, 4 जन मिल को एक साथ इसके ऊपर हमला करे तो नहीं आता सब इसराइल के ऊपर जी। खाली से बयान में हमारे पास इतने हथियार हैं, होते हैं, वो है, ये बोल रहे हो खाली। हाँ कुछ तो काम, ये रशिया साथ है बोले, उत्तर कोरिया है, चाइना है, सब है इनके साथ हेल्प में बोले तो उसको अमेरिका को थोड़ा रुका के, अमेरिका को तुम्हें रोक लो भाई, हमें इसका इजराइल का सफाया कर देंगे तो बोले तो नहीं आता क्या ना। प्लानिंग करना सर, युद्ध नीति नहीं है, राजनीति के वो जंग करने का प्लानिंग नहीं है इनके पास, खाली मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, एक बयान है खाली। उसे इस्माइल हानिया को ईरान में मारा नहीं उन्हें इजराइल, उस टाइम पर अगर जब वो है नेतन्याहू जड़ को अंदर सब बंकरा में छुप को बैठ गए थे सब लोग, उस टाइम पर अगर ईरान हमला करता तो ना क्या बोलते नसरुल्लाह मारे नहीं जाते थे, यासीन तलवार नहीं, कोई भी सब बच जाते थे, लेबनान तबाह नहीं होता था, कुछ तबाह नहीं होता था, सारे का सारा आबाद रहता था सब। उसे खुलेआम छूट दिए, रात दिन बामा दाल को पूरे लीडरों को मार रहा है, फिर उन्होंने अभी तक मारने में छे, जंगा है मेरे पास, ये है वो है बोलने में छे। जंग का कोई प्लानिंग से करते ही नहीं। ईरान रात दिन कर कोई हिजबुल्लाह, हमास, वो क्या बोलते लेबनान सब मिलकर एक साथ हमला करे तो वो साला डर को ये होगा। अब उसे खुली छूट दे छोड़ी तो ठीक है। अब उसके लिए रात दिन हमें जरूर माजिद साहब बताएंगे इस हवाले से। आपका बिल्कुल सवाल वाज़ेह है और समझ में आ चुका है आप जो कह रहे हैं।
भाई साहब जो मैदान जंग में है, चाहे दूर से हैं करीब से हैं, उन्हीं से सवाल है, लेकिन जो तमाशबीन बने हुए उनसे कोई सवाल नहीं है। जो कुर्बानियाँ दे रहा है उन्हीं से सवाल है, जो लड़ रहा है उन्हीं से सवाल है, क्योंकि आम लोग क्या करेंगे, मतलब वो जो देख रहे हैं क्या सवाल कर सकते हैं। देखिए जी, आप हमास एक मज़ाहिमत है, उनके पास कोई बड़ा असला नहीं है। हिजबुल्लाह एक मज़ाहिमत है, रेजिस्टेंस है, इनके पास ना तो एंटी एयरक्राफ्ट जो है गन्स है, ना ही कोई फ़ज़ाइया है, ना कोई बहरिया है, ये छोटे असल्ट गन है इनके पास। जबकि इसराइल के पास पूरी तरीके से 25 ममालिक के हथियार हैं, वो भी सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, और दौलत है पूरी तरीके से। अमेरिका के अवाम के टैक्सों का जो है 17%, खुद अमेरिकी जो है मीडिया में ये बात आई थी कि अमेरिका के अवाम के 17% उनका जो पैसा इधर आ रहा है, और वो पैसा किससे लूट के ले रहे हैं, अरबों से हो मुस्लिम दुनिया, ये अलग सवाल है वो किससे लूट के ले रहा है उन्हें, ठीक है। टैक्सों का अंबार वहाँ के लोकल लोगों पर हो गया अमेरिका के, ये इस हद तक हो रहा है। अब रही बात सिर्फ एक मुल्क, वो भी अपनी जंग लड़ा था उसने, वो है ईरान, उसको 3 दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सके, फौरी जंग बंदी शुरू हो गई। यानी देखिए, हालांकि ईरान के पास कुछ नहीं है, कई सालों से सैंक्शंस लगा हुआ है, ना तो उसके पास कोई बड़े इक्विपमेंट से हथियारों के कुछ नहीं है, अपने छोटे मोटे देसी हथियारों के साथ उसने जब मामला शुरू किया तो देखिए कैसा बवाल हो गया। फौरी ख़तर से कहा, अरे भाई बंद कर दो, जल्दी बंद कर दो। अगर ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये तीनों अगर होके अगर हमला कर देते तो ये ख़त्लेआम नहीं होता था, ये पूरा जो है गज़ा मलबा नहीं बनता था। ये पूरे धोखेबाज लोग हैं, बयानबाजी से, चूँकि ये वाशिंगटन के ग़ुलाम हैं, ये आसाबी ग़ुलाम लोग हैं, इसलिए मैं इनको नाम निहाद कहता हूँ हमेशा। ये लोग नाम के लिए तो मुसलमान होंगे, हुक्मरान, लेकिन ये बिल्कुल ज़ियोनिस्ट के पूरे साथी हैं, यहूदी लाबी के पूरे साथी हैं लोग। नहीं, इसमें ईरान को शायद आपको माइनस करना चाहिए वैसे। नहीं, ईरान जो है फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं लड़ा, अपनी लड़ाई लड़ा। ये अलग बहस हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। खैर, मेरा मौक़िफ़ अब जैसा है बस। ये माजिद साहब का मौक़िफ़ है, नरेशन है ये। एक्चुअल तो अगर 1979 के बाद से देखें तो ईरान की जो लड़ाई है वो दरअसल इजराइल को न मानने की वजह से, सारी चीज़ें, सारे सैंक्शन, सारे जितना भी जो कुछ भी चल रहा है, इसके ख़ायल खुद हमास है। हमास की जानिब से जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, वो अगर किसी के हवाले से, पहले अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद किसी के हवाले से वो कहते हैं, जो हमास के जो लीडरान हैं वो यही कहते हैं कि अल्लाह की मदद के बाद अगर किसी का ताउन अगर है किसी भी तरह का, तो वो है ईरान का। ईरान से तमाम तर जितनी भी हमें अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, दिफाई तौर पर जितनी भी मदद होती है वो ईरान से होती है। अब इसके बाद का जो जम्मे गफ़ीर का मामला है वो फिर अलग है, उसके लिए काफ़ी वक्त होगा बात करने के लिए, लेकिन यहाँ तक ये बात है। हाँ, तुर्की है, पाकिस्तान है, दीगर अरब ममालिक है, सिर्फ ईरान पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती। ये दीगर क्यों खामोश हैं, ये क्यों सब कुछ रखने के बाद क्यों हमास के यानी जैसी मदद करना, बल्कि मुखालिफ हैं, हमास के मुखालिफ हैं बहुत सारे, तो ये क्यों है, ये बुनियादी तौर पर सवाल है। बहरहाल बहुत लंबी कहानी है ये। एक और कॉलर शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से कनेक्टिंग करो ना सब? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा जी, सवाल कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। मैं मौलाली से बात कर रहा हूँ। ये जो कश्मीर में जो घर का जो तोड़ दिए मसला, मुसलमान का घर खरीद के उन्हें ये करा तो उसको परचेजिंग करे तो उसका तोड़ दिए जी, उन्हें हिंदू का घर मुसलमान खरीदा सो। और बम्बई में जैसे कि एक हिंदू मुसलमान अपार्टमेंट बना के मुसलमानों के वास्ते अगर मैं सेल करता हूँ बोले तो हिंदू तंजीम बजरंग दल वाले जैसे कि हंगामा करे, जब नहीं हम मुसलमानों को भी हम कैसा बेचते तुम हिंदू को भी बेचना बोल के, तो वहां पे हंगामा करे। तो आज हमारे मुसलमान क्यों खामोश बैठे हुए, क्यों ये हवाला दे के क्यों नहीं बात कर सकते? ठीक है आप जरा डंके की चोट पे जरा इसको बुलंद आवाज में आप पेश करें तो बहुत अच्छा रहेगा बोल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी भाई साहब। अभी देखिए, मेरे साथी गज़ा के बारे में जो कुछ अभी वीवर हमारे बता रहे थे, तो जिस तरीके से अरब और इस्लामिक और दीगर जो ममालिक हैं जो
انسانی حقوق وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی جیسے خاموشی ہے، بے حسی ہے، اس طریقے سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی یہی بے حسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ظالم تو اپنا ظلم کرتا ہے، ارے مجھے کون روکنے والا ہے، یہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے مراد آباد میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ریٹائر ملٹری کے آفیسر بریگیڈر صاحب تھے، تو انہوں اپنے والد کے نام پہ عبداللہ ریسیڈنسی رکھے، اور یہ سب لوگوں کے لیے بول کے لکھے، اور اس میں پارٹنر گپتا صاحب بھی تھے، دونوں مل کے کرے. تو وہاں کا ڈپٹی سی ایم، اچھا عبداللہ، یہ پہلے تو 3 دن تک یہ چلایا گیا میڈیا میں، یہ صرف مسلمانوں کو بیچا جا رہا، مسلمانوں کو چلا. جب ان سے پوچھے تو یہ تو ہم اوپن دیے، جو بھی خریدنا ہے لے لیجیے پلاٹس اس میں اندر کر کے بلڈوز چلا دیا گیا، جبکہ پورا لیگلائز ہے وہاں کی اتھارٹی کے لحاظ سے. نہیں، ارے بھائی کچھ ہم نے بیچا ہی نہیں، بلکہ ہمارا پارٹنر خود جو پیسہ لگایا وہ ہندو آدمی ہے ہمارا، اور بھی کون سے بریگیڈر کے. دیکھیے ایک فوج کا بڑا آفیسر جس نے کارگل میں جو ہے تمغہ بھی لیا تھا، اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پیسے آئے تو اس نے اس طریقے سے اپنے والد کا نام سے عبداللہ، تو عبداللہ لکھا ہوا تھا بڑی کمان ایک بنا کے جو اس کے جو باب الداخلہ پر. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جب چیزیں اب ہم بھی، آپ کتنی خبریں دیکھیں گے ہر دن، کتنے بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ کو علم ہے اس کا. اب بھاؤ نگر گجرات میں دیکھیے کس طریقے سے ایک مدرسے میں ایک لاٹھی بھی نہیں نکلی، دہشت گردی کا اڈا، بالکل پورے بچے وہاں، وہ قیام اور تعامل لوگوں کا، پوری بلڈنگ کو ریس کر دیا گیا. نہیں وہ سڑک کی توسیع کے لیے ضروری تھا بھائی. لوگ کہنے کہ بھائی سڑک ادھر سے کیوں گزر رہے ہیں، سڑک اپنے راستے سے گزارو. نہیں ادھر سے مناسب رہیں گے ہم لوگ. تو جب تک بے حسی رہیں گی، خیر کوئی اپوزیشن سے ہم کو وہ نہیں ہے، خود مسلمانوں سے ہماری شکایت ہے. 20 کروڑ مسلمان چھوٹی تعداد نہیں ہے. آپ بھی آئیے، غزہ میں قربانی دی نا لوگ، 70,000 دیے، آپ 1-2 کروڑ نہیں دے سکتے. عدالتیں ہیں میں صاحب اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، میں وہی کہہ رہا ہوں، 20 کروڑ لوگوں کا جو ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، لوگ کیا کریں گے، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہی تو ان کے لیے سب کچھ ہے. نہیں یہ قربانی کا مطلب یہ گلے کٹانے کا بات نہیں، آپ غلط سمجھتے آپ. نہیں میں سمجھنے کی بات نہیں ہے، جو آپ ہی بول رہے ہیں، پھر آپ ہی، میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ سے، آپ جو وضاحت کر رہے ہیں جی، ارے تاکہ کوئی غلط نہ سمجھ لے، اس لیے. تو اتنے لوگ روڈ پہ نہیں نکل سکتے. جی کس طریقے سے کسان بھائی، کس طریقے سے کتنے سینکڑوں کسان آ کے جو ہے اپنی بات کو منوا چکے، ایسا کر سکتے آپ. ٹھیک ہے شاہین باغ کی طرح ابھی 5 سال جیل میں، ٹھیک ہے عمر بھر جیل میں رہیں گے، لیکن ایک دوسری نسل تو آزاد سے پھرے گی نا ہماری قربانی کی وجہ سے. یہ جب تک جذبہ نہیں ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں ہم لوگ جو ہے موت کو لے کے پھرتے ہیں. کہاں گئی آپ کی ہتھیلی؟ زندگی سے اتنا پیار ہو گیا، اور آپ دیکھیے عیش و عشرت چل رہا ہے ساؤتھ کے اندر. آپ دیکھیے حیدرآباد میں مزے کی دعوتیں چل رہی، گانے بجانے چل رہی، دولہے راتوں میں آتے چل رہی. کچھ احساس بھی ہے. ایک روٹی نہیں مل پا رہی. آپ جب بھی ایک روٹی نوالا لیں گے ان کو یاد کرو، یہ لوگ کیوں ایک روٹی سے محروم ہیں، ایک خطرہ پانی سے محروم ہیں. کبھی سوچا تم نے؟ کبھی دوست بات بالکل. یقیناً ماہر صاحب نے جو ابھی عکاسی کی ہے وہ اسی طرح کی ہے. جب عراق میں مسلمان بڑے سرخرو تھے، مسلمانوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے بحیثیت قوم کہ کوئی بھی قوم ہو، چاہے مسلمان ہو کوئی بھی قوم ہو، جب بہت کچھ ہو جاتا ہے اور احساس ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے بغداد کے خیبے خانوں میں مٹر غشیاں چلتی تھیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے شان و شوکت کے معاملات چلتے تھے، دعوتیں ہوا کرتی تھیں، اور بالکل بے فکر ہو گئے تھے. دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم ہی ہیں، کوئی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے خلاف کوئی آ نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد پھر منگولوں نے ان کی جو ہے گردنوں سے گلیوں کو بھر دیا تھا. یہ صورتحال ہوئی. تو جب بھی یعنی کوئی قوم آپے سے باہر ہو جائے گی، مستی میں چور ہو جائے گی، تو پھر اس پر یقیناً جو ہے عذاب آتا ہے، عذاب آتا ہے. یہ چیزیں تاریخ میں درج ہیں. وہی صورتحال اس وقت ہماری بھی بنی ہوئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے. جی معین الدین صاحب سوال. باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں سلام پیش خدمت ہے. وعلیکم السلام. باقر صاحب اور ماجد صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اکثر اوقات میں یہ 4TV پروگرام صاف طور سے نہیں آتا. مخصوص پروگرام میں غیر ضروری آوازیں آتی ہیں، کبھی آواز بہت کم ہو جاتی ہے. اس کی درستگی کے لیے ذمہ داروں کو توجہ دلائے تو مہربانی. ضرور معین صاحب. اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا پین کارڈ رکھنے کے اوپر 7 سال کی سزا دی جاتی ہے؟
आका सक्सेना साहब ने आजम खान पर 47 मुकदमा दर्ज किए हैं। आजम खान जेल के बाहर ना निकले, ऐसे इजाजत आखिर कब तक चलते रहेंगे? बिल्कुल ठीक है मोइनुद्दीन साहब, भाई साहब इसके साथ और सवालात भी मिला लें। एक तो पड़ोसी मुल्क इमरान खान के हवाले से और फिर इसके साथ साथ यानी तूफ़ान के हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा। एक तो ये सवाल है कि 2 पैन कार्ड रखने आज़म खान के बेटे को जो 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जी देखिए, सियासी इंतकाम है ये, जबकि इससे पहले इनको जो सज़ा हुई थी वो डेट ऑफ बर्थ के बारे में थी, जबकि डेट ऑफ बर्थ इन्होंने खुद अखज़ कर ली और कहा कि नहीं ये सर्टिफाइड है, ये नहीं होती। जब वो इलेक्शन कमीशन का जब नॉमिनेशन आता है तो उसमें उन्होंने उस सरकारी सर्टिफिकेट को दिया, तो नहीं वो पहले का वाला था। अब भाई तुमने कहा कि भाई ये लिहाज से ये होती है, तो झूठे बुनियाद पर वो किया गया, तो ठीक है सज़ा हो गई। अब पैन कार्ड में जब आप डेट ऑफ बर्थ सरकारी रिकॉर्ड में तब्दील हुई तो उन्होंने भी सरकारी रिकॉर्ड के लिहाज से वो पैन कार्ड को चेंज करने के, अब इस पर भी सज़ा। चलिए बहुत अच्छा है भाई, बहाना होना चाहिए। तो आज़म खान के पर 187 केसेस हैं, 187। अब ताज्जुब होगा, किताब चोरी करे उन्होंने, ज़मीन चोरी करे, बकरी चोरी करे और ऐसे कई मौज़ूआत, वो झाड़ का पत्ता निकाल के किसी को बेच दिए, फना जो है वो एक उसके साथ जो है किसी को जो है गाली दे दिए, बस चलो। अब और जो तहत की अदालतें हैं तो अरे नहीं आप खरीश होंगे, चलो बर्खास्त फौरी सज़ा दे दो उनको, क्योंकि उनका बाहर आना सरकार के लिए बड़ा तकलीफदा हो जाता है। तो पूरी मुनज़्ज़म साजिश है। अब रही बात इमरान खान की, वो भी एक जैसी सूरत हाल है। आज़म खान तो 187 है, इन्होंने थोड़ा सा 220 या 221 केसेस हुए इनके ऊपर। वो भी अजीब किस्म के केसेस की जब देखते हैं कभी पाकिस्तानी मीडिया में देख के, अरे भाई ये केस कैसा है, वो तोशा खाना केस, बोला क्या हुआ तोशा खाना केस में, अरे भाई, और वो अब्दुल खादर ट्रस्ट करके, अरे भाई वो आदमी उसको जो है इन आने के बाद उसको ट्रस्ट के उसको पैसे ला के यूनिवर्सिटी बनाए। अब इसमें इनकी बेगम और कहा कि भाई आप लोग भी ये ट्रस्टेड है ना, मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरा फॉरेन सिटीजनशिप है, मैं नहीं रह सकता इसमें। तो नहीं आपको पैसा जो है ऐसा नहीं मंगाए, ऐसा मंगाए, और मैंने कहा सब बैंकों से थ्रू बैंक से आया है, नहीं उस पे सजा। यानी बता रहा हूँ एक छोटी सी, और वो मई में जो हेडक्वार्टर पे जो रावलपिंडी के जो एंट्री, अरे नहीं आपने गुस्सा था, अरे चलो उस पर चला, अरे कितनी सज़ा देंगे। अब देखिए 7 साल की सज़ा उसमें हो रही, तोशेखाना में हो गई इनको, फला में इतनी हो गई। अब लेकिन खैर सज़ा दीजिए आप, और हुआ तो जैसा कि भुट्टो को फांसी दी वैसी दे दीजिए आप अदालत के ज़रिए, चूँकि अदालत भी आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन में भी आपके हाथ में है। जबकि आप कन्विक्ट थे, बाहर से जब आए कन्विक्ट थे, जेल जाने वाले थे, हाँ नहीं कन्विक्ट थे बिल्कुल, और भगोड़ा थे, सज़ा से भागकर आप जो दूसरे मुल्क को चले गए थे सज़ा के ईरान के बाद, उनकी जो है सज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, ये कभी भी टूट सकता है, चूँकि जहाँ कायदा कानून उसूल दस्तूर, हिंदुस्तान में भी ऐसी हो रहा, मगर हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। तो मुझे क्योंकि यहाँ जो अक्सरियत है वो इस मुल्क को जोड़ के रखना चाहती है, तो यही फ़र्क है। वहाँ भी चोरी हुई, खैर नाम अलग है, मैंडेट चोरी होती है, यहाँ वोट चोरी का नाम होता है, तो फ़र्क है। लेकिन बहुत सी चीज़ों में एकसानियत भी है हमारी, ऐसा नहीं है। तो रही बात तूफ़ान की, अब देखिए ये तूफ़ान श्रीलंका में इमरजेंसी ला दिया। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ जो तबाही हुई है, यानी जनूब से लेके शुमाल तक जो उसका जो कॉरिडोर है, और आमतौर पर इंडियन ओशन में बहुत कम तूफ़ान आता है। सबसे ज़्यादा जो आपको साइक्लोन मिलेगा बे ऑफ बंगाल में मिलता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो हवा का दबाव वो लैंड के ऊपर लैंडफॉल होता हो, जी, एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ दूसरे कंट्री से लैंडफॉल हो जाता हो, उसलिए ज़्यादा होता है। यहाँ ये खुला समंदर है इंडियन ओशन, यहाँ जो हुआ है वो ख़तरनाक हुआ है। उसके असर से देखिए खुद तेलंगाना अब सर्दी का लहर शुरू हो गई जी, और आप देखिए सर्दी का जो है यानी सिंगल डिजिट में आ गई, हैदराबाद और कई इलाकों में सिंगल डिजिट में जो है ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसका असर हुआ अलबत्ता पांडिचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तूफ़ान भयानक बारिश चल रही है। और यही वजह है कि हैदराबाद को अक्सर लोग सेव करते हैं और
اور ایک اور بھی ایشو آپ نے جو سمٹ کا لگایا، سمٹ کا، اسی وجہ سے حیدرآباد میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. گزشتہ دنوں نائیڈو آندھرا پردیش کے جو یہاں کے بھی چیف منسٹر رہے انہوں حیدرآباد سے بھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو جغرافیکلی ایسا آئیڈیل پلیس ہے حیدرآباد، جس کی وجہ سے اس کو ہم میں اتنی محنت کروں نہیں ہو پا رہا. وشاکھاپٹنم کو وہ وجےواڑا کے پاس امراوتی بول کے ایک ٹاؤن شپ جیسا بنائے، اتنا زیادہ نہیں آ رہا چونکہ موسم کی صورتحال. وشاکھاپٹنم میں کبھی بھی سائیکلون آ سکتا، کبھی بھی تباہی ہو سکتی. امراوتی جو وجےواڑا ہے کبھی بھی جو ہے ساحل سے لگ کر ہے وہ، تو وہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی محنت کے بعد بھی میں چونکہ حیدرآباد کو میں ڈیولپ کیا، یقیناً ڈیولپ کیا انہوں، ایسا نہیں ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا حیدرآباد کو ڈیولپ کرنے میں. کہا کہ یہ فطری طور پر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہی وجہ اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ ہر طرح کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اور ان کا بھی یقین ہے کیونکہ ان کہا کہ میں بھی یہاں کا مطلب یہیں سے تو ان کی تو سیاست چلی ہے حیدرآباد سے، تو کہا کہ میں ہوں ضرور، مگر اب میں جس علاقے کا جو ہے چیف منسٹر ہوں اس علاقے کو بھی ترقی دینا چاہتا ہوں. تو خیر چلے، یہ تو قدرت کی بات ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.